اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے پی ٹی آئی حکومت کی چھوٹی موٹی اتحادی جماعتوں کی لاٹری نکال دی ہے۔ ان چھوٹی جماعتوں کی جو اس وقت قیمت ہے اس سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عام لفظوں میں کہا جائے تو اتحادیوں نے بھاؤ کھانا شروع کر دیا ہے اور وہ اپنے پارلیمانی وزن سے زیادہ دام مانگ رہی ہیں۔ 3 حلیف جماعتیں مسلم لیگ ق، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باب کی قومی اسمبلی میں صرف 17 نشستیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کڑے وقت میں یہ 3 اتحادی 162 رکنی بقیہ حکومتی اتحاد کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یعنی حکمراں اتحاد کی 10% نشستیں 90% اراکین سے منمانی پر بضد ہیں، اور اس حوالے سے اتحادیوں میں بڑی ہلچل بھی ہے۔ ق لیگ کی 3 دن سے پارلیمانی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آج حکومت کی تینوں اتحادی جماعتوں نے باہمی صلاح مشورہ بھی کیا۔ ق لیگ سے جہانگیر ترین گروپ نے بھی ملاقات کی۔ آج مسلم لیگ نون کا 5 رکنی وفد حمزہ شہباز کی قیادت میں جہانگیر ترین کے گھر پہنچ گیا، جہاں فریقین نے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے اور عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے پر اتفاق کیا۔ خبریں چل رہی تھیں کہ کل چودھری پرویز الہی نے شہباز شریف سے بھی کہیں اور کسی جگہ ملاقات کریں گے، وہ شاید یہ متوقع ہے۔ فی الحال ہمیں اس بارے میں کوئی سرٹن خبر نہیں ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ آصف زرداری نے حکومت کی تینوں اتحادی جماعتوں کو رام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ڈیل میکنگ ان کے حصے میں آئی ہے۔ ان تینوں اتحادیوں کی بھی اپوزیشن سے آصف زرداری کی گارنٹی چاہیے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ گارنٹی ہمیں چاہیے تو آصف زرداری کی، اور مشترکہ طور پہ علیحدہ اندرون خانہ تینوں اتحادی کسی فون کال کے بھی منتظر ہیں۔ وہ فون کال بھی چاہتے ہیں۔ فون کال ابھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ لگ یہی رہا ہے کہ ابھی فون کال نہیں آیا ہے، اسی لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ مسلم لیگ ق، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت بھی اتحادی رہ چکی ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون دور حکومت میں باب کی تشکیل اور صادق سنجرانی کی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں بھی آصف زرداری کا ایک کردار تھا۔ 3 اتحادی جماعتوں میں مسلم لیگ ق بڑی ٹرافی جیتنا چاہتی ہے۔ 5 ایم این اے اور پنجاب اسمبلی کے 10 ایم پی ایز کی حمایت کے بدلے مسلم لیگ ق چودھری پرویز الہی کو اگلے 1.5 سال تک وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کی خواہش مند ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت بھی مسلم لیگ ق کے پاس وفاقی وزارت ہاؤسنگ اور وفاقی وزارت آبی وسائل ہے۔ پنجاب میں محکمہ معدنیات اور ماحولیات کی 2 وزارتیں ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، لیکن چودھری برادران ڈو مور کے مطالبے قائم ہے اور ان کی نظریں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ لگی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی سے ملے یا نون لیگ سے، چودھری برادران کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیے، وہ بھی جز وقتہ نہیں بلکہ 1.5 سال کے لیے۔ بلاول بھٹو 1.5 ہفتے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں ق لیگ مفت میں ووٹ نہیں دے گی، اپوزیشن کو چودھری برادران کو بہترین آفر کرنی چاہیے۔ اور طلب بات ہے کہ آج حمزہ شہباز کی ترین گروپ کے ساتھ ملاقات کے بعد حمزہ شہباز کے ترجمان نے کہا کہ نئے سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہوں گے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ وفاق و پنجاب میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی اکثریت پنجاب کی وزارت اعلیٰ مسلم لیگ ق کو دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون بلکہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی ق لیگ کو اس کی محدود عددی اکثریت کا طعنہ دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے آج اوورسیز کانفرنس سے خطاب میں ق لیگ ایم کیو ایم باب کی پارلیمانی پوزیشن بیان کی، جبکہ پرسوں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ صرف 5 سیٹس کی بنیاد پر چیف منسٹرشپ کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل کیو چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی نام میں ہی ظاہر ہے بلوچستان کی پارٹی، ایم کیو ایم صرف سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے، میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں 7 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت کی سب سے بڑی اتحادی ایم کیو ایم ہے، لیکن اگر پوری قیمت ملے تو ایم کیو ایم بھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ ایسا یہ پہلے بھی کرتی رہی ہے، ووٹرز خوش ہو نہ ہو، کراچی کے ساتھ کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو۔ فی الحال ایم کیو ایم کی قیادت تحریک عدم اعتماد سے متعلق کسی فیصلے پر نہ اقرار کر رہی ہے نہ انکار کر رہی ہے۔ اندرون خانہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے فون کال کا۔ ایم کیو ایم وفاق میں 7 نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت میں 2 وفاقی وزارتوں کی حامل ہے، جس میں وزیر قانون فروغ نسیم کی پوزیشن سیاسی سے زیادہ ٹیکنوکریٹ نوعیت کی ہے، جبکہ سندھ اسمبلی میں 21 نشستوں کے باوجود ایم کیو ایم صوبے میں اپوزیشن بینچز پر ہے اور صوبے کی فیصلہ سازی سے محروم ہے۔
آج اسلام آباد میں خالد مقبول صدیقی اور عامر خان کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد نے ایک بار پھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور قاف لیگ کی حلیف جماعت ہونے کا وسیع تجربہ رکھتی ہے، اسی لیے مشکل گھڑی میں پی ٹی آئی حکومت سے منہ موڑنا ایم کیو ایم کے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کی کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اتحادیوں سے متعلق بیان بازی سے روک دیا ہے۔ آج عمران خان کی زیر صدارت 8 دنوں کے دوران تیسری بار پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور آج وزیر اعظم نے جی ڈی اے اور باپ کے اراکین سے بھی علیحدہ ملاقاتیں کی۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلایا جائے گا اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 28 مارچ کو ہونے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کو تاریخی جلسہ عام میں ایسا سرپرائز دیں گے جس سے عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی اور اپوزیشن کی تینوں جماعتوں کا سیاسی باب بند ہو جائے گا۔ عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ اگلی چال کیا ہوگی، اور اگلی چال جو بھی ہوگی اس میں آپ کو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو آپ کو 3 جوکر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان جوکرز کی یہ آخری کھیل تھا اور یہ اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ ابھی تو دیکھتے ہیں نا طریقہ، یہ اس پہ ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے نہیں آتی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا 28 مارچ تک، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ کیفیت کس صورت پڑتی ہے یہ فیصلہ اسی مہینے ہو جائے گا۔ موجودہ سیاسی کشمکش میں اپوزیشن اپنی تیاریاں پوری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی دیر قبل اپوزیشن کی تمام چوٹی کی جماعتوں کا ایک بڑا اجتماع بھی ہوا، جناب شہباز شریف نے ہوسٹ کیا، اور ایک بار پھر اپوزیشن اپنی حکمت عملی کے مطابق پیش قدمی کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ کتنی تیار ہے، کامیابی کی امیدیں کتنی بڑھ رہی ہیں، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما محترم شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اب تو وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ تیاری بالکل مکمل ہے 100%، اور اب ووٹ کاؤنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور نمبرز جو ہیں وہ اطمینان کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، وہ پوری طرح سے برقرار ہیں، اب صرف ایکسیکیوشن باقی ہے اس پلان کی؟ جی بالکل، یہ عدم اعتماد ایک پروسیس ہوتا ہے جو آئین میں ڈیفائنڈ ہے، تو اسی کے مطابق یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک آئینی عمل ہے، اور ہم نے جب عدم اعتماد کیا تھا تو اس کی تیاری مکمل تھی۔ نمبرز الحمدللہ ہمارے پاس تھے، آج بھی ہیں، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس عمل میں انشاءاللہ شامل ہوں گی، اور ایک بھرپور عوام کے جذبات اور رائے کا اظہار پارلیمان کے اندر ہوگا۔ تو یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بڑی اپنی قیمت مانگ رہی ہیں، اور بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ ہم